بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل صباحت ڈیلی وائبس۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں ہوں خوش ہوں، آباد ہوں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں۔ بات کرتے ہیں آج کے ولاگ کے بارے میں۔ آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چھوٹے موٹے گھر کے کام شیئر کروں گی، مزیدار سے بیف پلاؤ کی ریسپی شیئر کروں گی اور ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اچھا جی، یہاں پہ میں کپڑے پریس کر رہی تھی۔ کپڑے وغیرہ جب بھی میرے دھلتے ہیں میں یا خود پریس کر لیتی ہوں یا میں اپنی ہیلپر سے کروا لیتی ہوں۔ مجھے دھلے ہوئے کپڑوں کو گٹھڑی میں باندھ کے رکھنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس وقت میں آ گئی تھی کچن میں اور دھلے ہوئے برتن جو ڈرائی ہو چکے تھے ان کو میں نے اپنی اپنی جگہ رکھا اور کچن دیکھیں جی کتنا اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ مجھے صاف ستھرا کچن اور کچن میں ہر چیز اپنی جگہ پہ بہت پسند ہے۔ کچن اگر صاف ستھرا اور نیٹ اینڈ کلین ہو تو مجھے لگتا ہے سارے گھر کے کام جیسے بالکل ہی سمٹ گئے ہوں۔ مجھے لگتا ہے میرا کیا کسی کا بھی دل نہیں کرتا ہوگا میسی کچن میں کوکنگ کرنے کا۔ یہاں پہ میں نے چاولوں کو 2-3 مرتبہ دھونے کے بعد بھگو دیا تھا۔ گوشت کو میں نے ابال لیا تھا، مسالے وغیرہ ڈال کے یخنی نما تیار کر لیا تھا نا۔ پیاز کو میں نے سلائسز میں کاٹ کے ایک کھلے منہ والی دیچکی جس میں میں نے پلاؤ تیار کرنا تھا اس میں ڈال دیا۔ اس وقت تک کوکر میں سے بھی بھاپ وغیرہ ساری نکل چکی تھی۔ پھر میں نے کوکر کو احتیاط کے ساتھ کھولا۔ اچھا، آپ لوگ بھی احتیاط کیا کریں کہ یہ کنفرم کر لیں کہ کوکر میں سے ساری گیس وغیرہ بھاپ وغیرہ نکل چکی ہے، اس کے بعد آپ کوکر کو کھولا کریں۔ الحمدللہ گوشت بہت اچھے سے گل چکا تھا۔ اچھا جی، دوسری سائڈ وہ چولہے پہ میں نے پیاز کو براؤن کر لیا تھا۔ اس میں پھر میں نے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا۔ اس کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد تاکہ وہ جو لہسن اور ادرک کی تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے نا وہ چلی جائے۔ اس کے بعد میں نے خشک مسالے جس میں وہ گرم مسالہ تھا، خشک دھنیا، درڑ مرچ ہوتی ہے وہ کٹی ہوئی لال مرچ، نمک اور نیشنل کا یہ جو پلاؤ بریانی مسالہ ہوتا ہے نا یہ شامل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے ٹماٹر ایڈ کر دیے تھے اور ٹماٹر کو تھوڑی دیر بھون کے اس میں نے گرین چلیز ایڈ کی تھی تاکہ پلاؤ کی بہت اچھی سی خوشبو آئے۔ مسالہ جب اچھے طریقے سے بھن چکا تھا تو پھر میں نے گوشت کو چھان کے یخنی سے الگ کر کے نا تو مسالے میں ایڈ کر دیا تھا اور مسالے کے ساتھ تھوڑی دیر بھونا تھا۔ اچھا جی، جو چاول تھے ہم لوگ اکثر وہ میں کٹورے سے ناپتی ہوں نا چاولوں کو تاکہ پھر مسالے وغیرہ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنا ڈالنا ہے، پانی وغیرہ کتنا ڈالنا ہے۔ تو آج جو چاول بنا رہی تھی وہ میں 1.5 کٹورا وہ ناپ کے بنا رہی تھی۔ جب گوشت بھون چکا تھا اچھے طریقے سے مسالے کے ساتھ تو پھر میں نے جو یخنی ایڈ کی وہ تھوڑی تھی، مطلب چاولوں کے حساب سے تھوڑی تھی۔ 1.5 کٹورا وہ چاول تھے اور اتنی یخنی تھی۔ پھر میں نے الگ سے تھوڑا سا پانی بھی شامل کیا۔ 1.5 کٹورا ہی مجھے اوپر سے پانی کا ایڈ کرنا پڑا۔ چاول وہ کافی ٹائم سے بھیگے ہوئے تھے، اس وجہ سے میں نے پانی بس برابر ہی رکھا ہے، برابر سے تھوڑا کم رکھا ہے تاکہ چاول وہ نکھرے اور کھلے کھلے سے آئیں۔ پھر پانی میں چاول ایڈ کرنے کے بعد پھر میں نے تھوڑی دیر بعد اس کو دم لگا دیا تھا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ میں نے دم لگایا تھا۔ پھر میں نے چاولوں کے ساتھ وہ رائتا وغیرہ بھی بنا لیا تھا، چورا سلاد جو ہوتا ہے وہ میں نے بنایا تھا، چٹنی بنائی تھی، ساتھ میں سمپل دہی رکھا تھا۔ پلاؤ کے ساتھ سمپل چٹنی اور جو چورا سلاد ہوتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اور میرے بچوں کو بھی۔ اور اس دن میری امی بھی آئی ہوئی تھی تو ہم سب نے مل کے لنچ کیا، بہت مزہ آیا تھا الحمدللہ۔ اچھا جی، آج میں نے سوچا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ گریٹیچیوڈ یعنی شکر گزاری کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل شکر گزاری کی بہت زیادہ کمی ہے۔ جسے دیکھیں بس وہ دکھڑے رو رہا ہوتا ہے، مجھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، شکر تو کوئی ادا کرتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم بڑے شکر ادا نہیں کرتے تو ہمارے بچے کس طرح شکر ادا کرنا سیکھیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میں اکثر کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھے طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر سکوں، اور میں اپنے بچوں میں بھی یہ چیز ڈیولپ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ شکر گزاری کی عادت اپنائیں۔ اسی سلسلے میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی جس میں اسپیکر وہ ایک ریسرچ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے اتنے پیارے طریقے بتائے ہیں شکر گزاری خود میں اور اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنے کے، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ اس ریسرچ کے مطابق 4 کام انہوں نے ایسے بتائے کہ جو اگر ہم خود بھی کریں اور اپنے بچوں سے بھی کروائیں تو ہم لوگ وہ شکر گزاری کی عادت کو اپنا سکتے ہیں۔ ان 4 کاموں میں جو سب سے پہلا کام ہے، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ایک عادت ڈالیں تھینک یو لیٹر لکھنے کی۔ آلدو کے لیٹر لکھنے کا رواج بہت پرانا ہو چکا ہے، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ساری باتیں SMS اور واٹس ایپ وغیرہ پہ ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ ایک نوٹ لکھیں۔ اگر آپ کے بچے نے آپ کے ساتھ کوئی کام کروایا، آپ کی کوئی ہیلپ کروائی یا اس کی وجہ سے آپ کا کوئی کام آسان ہوا ہے
تو آپ اس کے لیے ایک تھینک یو نوٹ لکھ کے اس کے بیگ پہ، اس کے اسٹڈی ٹیبل پہ یا اس کے بیڈ پہ چپکا سکتے ہیں۔ اس طرح جب آپ اپنے بچے کو اس کے کام کے لیے گریٹیٹیوڈ دیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر بھی عادت ڈیولپ ہوگی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کام کرے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اچھا جی، دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی بلیسنگ کو کاؤنٹ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، اس کو بھی آپ اپنی کاؤنٹ لسٹ میں شامل کریں۔ اگر آپ اپنی بلیسنگ کو کاؤنٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ میں جو شکر گزاری کی عادت ہے وہ بڑھ جائے گی، اور آپ بری سے بری سچویشن جو ہوتی ہے نا، مطلب بہت بری سچویشن، ورسٹ سچویشن میں سے بھی نا آسانی سے نکل جائیں گے۔ جب آپ اپنی بلیسنگ کاؤنٹ کرتے ہیں نا، تو آپ کو جب کوئی بری سچویشن آتی ہے تو آپ کو یاد رہتی ہیں اپنی بلیسنگ۔ اچھا یہ تو ہے نا میرے پاس، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے اگر ایک چیز میرے سے لی ہے تو یہ تو ہے نا جو اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے، جس چیز سے اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ اکثر دیکھا گیا جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً سے کلیپس ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بس جی اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو زندگی تو ختم ہی ہو گئی ہے۔ اچھا جی، جو تیسرا کام ہمیں کرنا ہے وہ ایک گریٹیٹیوڈ جرنل بنانا ہے، یعنی ہر وہ اچھا کام جو آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں اچھا ہوا ہے اسے لکھتے جائیں اور جمع کرتے جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کسی ڈپریسنگ سچویشن میں ہوں گے، اس جرنل کو دیکھ لینے کے بعد آپ آٹومیٹیکلی شکر گزاری کے موڈ میں چلے جائیں گے کہ اللہ نے مجھ پر کتنے احسان کیے ہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اچھا جی، یہ جو گریٹیٹیوڈ جرنل ہے یہ آپ نے اپنا بھی بنانا ہے اور اپنے بچوں کا بھی بنانا ہے، اور اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے کہ وہ خود بنائیں۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں ہم فورتھ پوائنٹ کی طرف۔ اچھا جی، فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سب نہیں کر پاتے ہیں، مطلب یہ جو 3 کام پہلے گزرے ہیں جس میں تھینک یو نوٹ لکھنا، اپنی بلیسنگ کاؤنٹ کرنا یا پھر ایک گریٹیٹیوڈ جرنل لکھنا، تو ایٹ لیسٹ آپ مینٹلی لوگوں کو شکریہ ادا کرنا شروع کیجئے۔ رات کو سونے سے پہلے امیجن کیجئے کہ آج میری زندگی میں کیا کیا اچھا ہوا، کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، میرا کون سا کام ہو گیا جس سے مجھے فائدہ ہوا۔ امیجن کیجئے کہ وہ شخص آپ کے سامنے ہے اینڈ جسٹ سے تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا میری زندگی میں ہونے سے میرا یہ کام ہو گیا، آپ کی سنسیئرٹی سے مجھے کامیابی مل گئی۔ ایٹ لیسٹ آپ مینٹلی اس شخص کو سامنے لا کر اسے تھینک یو بولیے تاکہ شکر گزاری کا مقصد حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو امیجن کرتے ہیں ہمارا مائنڈ اس کو ریئل ماننے لگتا ہے۔ اگر آپ سے پہلے 3 پوائنٹ نہیں ہوتے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ جو 4تھ پوائنٹ ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ کرنا شروع کی۔ اچھا جی، آپ نے یہ خود بھی یہ کام کرنے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی آج سے یہ کام کروانے شروع کرنے ہیں۔ اکثر جو لوگ شکر گزاری نہیں کرتے ان میں سے اکثر لوگوں نے اپنے ماں باپ کو شکر گزار نہیں پایا، یعنی کچھ لوگ بچوں کے سامنے ہی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آج تو دن ہی خراب تھا، آج تو یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ اس طرح بچوں کے اندر نا امیدی جنم لیتی ہے، وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے کسی نا امیدی کا ذکر نہ کریں، ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کوشش کریں کہ آپ بچوں کے سامنے کبھی بھی نہ بولیں۔ آپ بچوں کو بتائیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، الحمدللہ، ان کو الحمدللہ کہنا سکھائیں۔ ان کو بتائیے کہ ہمارے پاس اللہ کی کیا کیا بلیسنگز ہیں۔ اچھا جی، یہ جو 4 پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں، جیسا کہ میں ان کو تھینک یو بولتی ہوں جب وہ میری کسی چھوٹے موٹے کام میں ہیلپ کرواتے ہیں، اور میں ان سے بھی تھینک یو بلواتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں خود بھی اور ہمارے بچوں میں بھی جو ہے نا وہ شکر گزاری کی عادت پڑتی ہے۔ اچھا جی، میں رات کو سونے سے پہلے خود بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی ایسا کرنے کو کہتی ہوں، اور میں ان کو یاد کرواتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا احسان کیے ہیں، بچوں کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار ہونا چاہیے، پسند ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے بچوں میں شکر گزاری کی عادت ڈالنے کے لیے کیا کیا ٹیکنیکس کرتے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اسباحت ڈیلی وائبس۔ ویڈیو کے اینڈ میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کیجیے، اپنے بچوں کو بھی شکر گزاری کی عادت ڈالیے، کیونکہ ناشکر کفر ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔